اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی، جن کو شارٹ میں مولانا علی میاں ندوی کہا جاتا ہے، دیکھیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت پہلے انہوں نے جو پیغام دیا تھا آج بالکل سچ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ دعوت دین، یہ وہ مسلمان جو تبلیغ اور نماز روزہ حج زکوٰۃ کو پورا دین سمجھ رہے ہیں، وہ ذرا ضرور غور سے سنیں اور ایک دوسرے کو پھیلائیں۔ ہم نے اگر ہندوستان کی اصل آبادی کو نظر انداز کیا اور اسلام کا پیغام اس تک نہیں پہنچایا اور اپنے اخلاق و کردار سے ان کے دلوں کو نہیں جیتا، تو اللہ محفوظ رکھے یہ ملک کسی بھی وقت اسپین بن سکتا ہے۔ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کر سکتا ہے، اور 7-8 جگہ قرآن میں دھمکی دی ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ دوسری قوم کو لائے گا۔ اِن یشأ یذہبکم، چاہے تو اللہ تمہیں بھگا دے، تم سے ذمہ داری چھین لے دعوت دین کی اور کسی اور کو دے دے۔ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، کسی دوسرے کو لے آئے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، کسی نئی مخلوق کو، نئی قوم کو کھڑا کر دے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب اللہ ایک قوم لانے والا۔ یہ دھمکی صحابہ کو دی گئی، اب وہ وقت آ چکا۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایک 1443 سال کی مدت گزر گئی۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے، اپنے آپ کو حق پر سمجھنے والوں کے لیے، اسلامی جماعتوں کے لیے، اسلام کا دم بھرنے والوں کے لیے، اسلام کا کام کرنے والوں کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر و قرآن سے ان کے دل ڈر جائیں۔ وما نزل من الحق، اور جو حق باتیں اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے اس سے ان کے دل ڈر جائیں اور اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اس مقصد کے لیے۔ تو یہ دھمکی تو اللہ نے دی ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میری دھمکی کیسی ہوتی ہے، میری عذاب اور میرا پکڑ کیسا ہوتا ہے، تم نہیں سمجھتے۔ اللہ ان قریب دوسری قوم کو لائے گا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، یہ آیتیں متعدد جگہ ہے، بندے نے کئی اپنی ویڈیو میں بتایا ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، ان قریب اللہ ایک قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت۔ اور آج مسلمانوں میں اپنے من گھڑت بنائے ہوئے اصولوں سے محبت ہے، اللہ سے محبت کم ہو گئی۔ اپنے من گھڑت بنائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر ایمان والے، کلمہ والوں سے نفرت کر رہے ہیں، اللہ رحم کرے۔ یہ ساری حقیقت ہے، ذرا غور کریں تو اللہ کی دھمکی قرآن میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اپنی ذمہ داری سے منہ پھیرو گے اللہ دوسری قوم کو لائے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ان قریب ایک قوم کو لائے گا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اللہ چاہے تو تمہیں بھگا دے، ہکال دے، تہس نہس کر دے، عذاب میں پکڑ لے۔ اور آج دنیا میں ہمارے اوپر جو مختلف قسم کے عذاب، بیماری، آزاری، دکھ، پریشانی، بارش کی کمی، نقص من الاموال والانفس والثمرات، اور بہت سارے عذاب میں اللہ ہمیں مبتلا کر چکا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیدائش کے مقصد کی طرف لوٹنے کی توفیق دے، اور جو اس دھوکے میں ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح، ان تک دین پہنچانے کو دعوت دین سمجھ رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ اللہ انہیں عقل دے، سمجھ دے۔ دیکھیے مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب آگے کیا کہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر 100% مسلمان تہجد گزار بن جائیں، اور ہر مسلمان کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے، اور ہر مسلمان اشراق و چاشت کا پابند ہو جائے، لیکن ملک کی اکثریت دین سے نامانوس ہے۔ ایک تو خود مسلمانوں میں بھی، اہل ایمان کلمہ پڑھنے والوں میں بھی دین سے ناآشنا ہے، اور جو اس ملک کی اکثریت آبادی جو مولانا کہہ رہے ہیں، جو اگیانی لوگ ہیں،
جن تک اسلام ایمان نہیں پہنچا، جو اللہ کو نہیں جانتے پہچانتے مانتے، وہ نامانوس ہے اور دلوں میں زہر لیے بیٹھی ہوئی ہے اور سینے میں انگارے ان کے سلگ رہے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے، ان کے کردار سے، ان کی آواز سے، ان کی تقریروں سے، ان کی تحریروں سے، ان کی بہت ساری چیزوں سے ان کی اسلام دشمنی، مسلمانوں کے خلاف ان کا بغض عناد ظاہر ہو چکا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے یہ باتیں تو نکلتی ہی رہتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، یہ اپنے دلوں میں جو چھپا کر رکھے وہ اس سے زیادہ ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو خدا نخواستہ جس وقت اس ملک و ہندوستان میں کوئی بھونچال آئے گا، اور وہ بھونچال آ چکا ہے، مولانا علی میاں ندوی نے بہت پہلے کہا تھا، اب وہ وقت آ چکا ہے، وہ بھونچال آ چکا ہے۔ اگر ہم ابھی نہ سدھرے، اگر اب بھی نہ جاگے، تو پھر ہم اللہ کے عذاب سے بالکل بچ نہیں سکتے۔ اگر یہ بھونچال آئے گا تو ہم اپنی عبادتوں اور نوافل کے ساتھ بے دخل کر دیے جائیں گے، ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ یہ کام شروع ہو چکے ہیں، بابری مسجد، گیان واپی مسجد، کاشی متھرا اور ہندوستان کی کئی ہزار مسجدوں پر تالے لگ چکے ہیں، لیکن کیا ہمارے دلوں پر بھی تالے لگ گئے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ہم دین کے لیے کھڑے ہونا نہیں چاہتے؟ بیوی بچے، گھر بار، کمائی، روزی روٹی، معاش، معیشت، حلال حرام اور پیسہ جمع کرنا، دنیا عبد الدینار عبد درہم بن گئے، ہم دینار اور درہم کے بندے بن گئے۔ اللہ ہمیں عقل دے۔ اس وقت نوافل جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں رہیں گی، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس آبادی کو اسلام سے مانوس کرائیں، اللہ کا پریچے جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اور نبیوں کی جو دعوت ہے، یا قوم ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا کہ تمہارا ایک کو چھوڑ کر کوئی خدا نہیں۔ یہ توحید کی بنیادی باتیں ہم بتانا شروع کر دیں، باقی اللہ آگے کا موقع لائے گا، ہم سب کچھ بتا پائیں گے، اور خود ہمارے لیے اسلام پر ثابت قدم رہنا آسان ہو جائے گا جب یہ کام ہم کریں گے۔ اور جو چاہتے ہیں بندے سے کانٹیکٹ کرے، بندہ انہیں بتائے گا۔ پورے انڈیا میں اکثر مقامات پر بندہ گھوما ہے، تو بندے کو پورے انڈیا میں طائف تو کہیں نظر نہیں آیا، ہر جگہ مدینہ نظر آ رہا ہے۔ یہ جو موب لنچنگ اور وغیرہ وغیرہ مسلمانوں کے مارنے اور ستائے جانے کے حالات ہیں، یہ تو بہت کم 1-2% ہے، 99% یہ آبادی جو ہے اگیانی لوگوں کی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ بھی سن لو، آج ہندوستان میں نرنکاری، برہم کماری، سوادھیائے پریوار، لنگایت، گایتری پریوار، سہج یوگ اور ایسے 50 گٹ اور ونگ اور جماعتیں اٹھ چکی ہے جو توحید خالص پر ہیں، بلکہ مسلمانوں سے آگے توحید میں ہیں۔ یہ لوگ ایک اللہ کے، ایک خدا کے ماننے کے قائل ہو چکے ہیں، تو ہمیں ان تک پہنچنا ہے، ان سے ملنا ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، سورہ جمعہ میں اللہ نے کہا کہ بہت سارے ایسے بندے ہیں جو ابھی تک ایمان والوں سے آ کر ملے نہیں، اور ایمان والے ان سے جا کر ملے نہیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس آبادی کو اسلام سے مانوس کرائیں، اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچائیں، انہیں بتلائیں کہ اسلام کیا ہے۔ ہم اپنی طرز زندگی، طرز عمل، اخلاق، خوش معاملگی، معاملے میں خوشی طور پر لوگوں سے پیش آنا، خوش معاملگی، دیانتداری، میٹھے بول سے ملک کی اکثریت کو مانوس کرنے کی کوشش کریں۔ تو مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب کہ اس دعوتی انداز، اس بول اور اس میسج کو، اور یہ پیشین گوئی گویا کہ جو انہوں نے بہت پہلے کی تھی، آج اگر ہندوستان کے اکثریت مسلمان، تبلیغی جماعت، جمیعت العلماء، اہل حدیث جماعت، جماعت اسلامی اور مختلف جماعتیں اگر یہ اس چیز کو سمجھ کر کھڑی ہوتی ہے، بیدار ہوتی ہے، تب تو ہم اللہ کے عذاب سے بچائے جائیں گے، ورنہ تہس نہس کر دیے جائیں گے۔ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے زندہ، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔
کھڑے ہونا پڑے گا، اور دعوت دین صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں میں گھومتے رہیں، مسجد سے مسجد جاتے رہیں اور بڑی اکثریت کو ہم بھول جائیں، نظر انداز کر دیں، بلکہ ہمیں ان تک پہنچنا ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں، بندے کے پاس ایک بہترین تجربہ ہے اس پورے ہندوستان کے، یہاں تک کہ ہریانہ پانی پت میں 1.5 کروڑ کے مجمع میں توحید کی آیتیں بندے نے سنائی، تو جو چاہتا ہے، بندے کا فون نمبر موجود ہے، وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے 915995895717 9075579075579144۔ تیسرا نمبر ہے بندے کا، اکثر سفر میں رہتا ہے پورے ہندوستان میں، اس لیے 3 نمبر ہے۔ تیسرا جیو کا نمبر ہے 749674963799637996 بندہ مالیگاؤں مہاراشٹرا سے تعلق رکھتا ہے، بمبئی کے قریب ناسک مالیگاؤں۔ ڈاکٹر حافظ سلمان فارسی، مالیگاؤں ناسک۔ بندے نے عالمیت اور حفظ بھی کیا ہے، ڈاکٹری بھی کیا ہے، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ سے معلم اللغت العربیہ کی سند بھی حاصل کی ہے، اور ماشاءاللہ عربی جانتا ہے، اور پورا قرآن کا ترجمہ آسمانی آواز یوٹیوب چینل پر ڈال چکا ہے، اور 250-300 تقریریں ہندوستان بھر میں جو نرنکاری مشن، نرنکاری اسٹیج سے اگیانی لوگوں کے سامنے، گیانی اور اگیانی لوگوں کے سامنے، برادران وطن کے سامنے بندے نے کی ہے۔ سب کا مالک ایک یوٹیوب چینل @ سب کا مالک ایک 0101 آسمانی آواز، نیچرل ہیلتھ، بڑی خبر، آسمانی، قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، شاذ اذان، قرآن ریسیٹیشن چینل، یہ سارے بندے کے چینل ہے، اس پر آپ جا سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ بندے نے فون نمبر دیا، اس پر کانٹیکٹ کریں تو انشاءاللہ ہم اس مقصد کے لیے کھڑے ہوں گے، اور جو خواب مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب نے دیکھا تھا اور جو ہمیں متنبع کیا تھا، پیشین گوئی کی تھی، اس کے مطابق ہم بیدار ہو جائیں، ورنہ اللہ کا عذاب بالکل قریب ہے۔ ان یکون ردیف لکم، ہمارے بالکل پیچھے موجود ہے، ہمیں پکڑنا اور دبوچنا چاہتا ہے، ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، میری پکڑ، میرا عذاب کیسا ہوتا ہے تم نہیں سمجھتے جانتے۔ اللہ ہمیں عقل دے، سمجھ دے، سوجھ بوجھ دے، اور جو دعوت دین مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب کہتے رہے، مولانا ابوالعلا مودودی کہتے رہے، اور بہت سارے علماء دین کہتے رہے، اس کے لیے ہمیں بیدار ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے، ورنہ عذاب بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں بچائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔